چونکہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ذکر اور حضور کی تعظیم کے اظہار کو میلاد کہتے ہیں۔ بھئی بڑی سادی گفتگو ہوگی، بڑے آرام سے آپ نے میری گفتگو کو سننا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت حضور کی تعظیم کے اظہار اور حضور کے ذکر کے پرچار کو بولیے نا میلاد کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ کام جس میں حضور کی تعظیم کا اظہار ہو، جیسے جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، جشن منانا، اس میں حضور کی تعظیم کا اظہار ہے۔ اور ہر وہ انداز کہ جس میں حضور کے تذکار ہوں، حضور کے ذکر کو عام کیا جائے۔ عام ہے کہ ذکر حضور کی ذات کا ہو یا صفات کا ہو، سیرت کا ہو یا صورت کا ہو، آپ کی شان نبوت اور رسالت کا ہو یا آپ کی عظمت ختم نبوت کا، حضور کے عینین، شفتین، یدین، رجلین، حضور کے پسینے، حضور کے سینے، حضور کے مدینے، حضور کے تکلم، تبسم، دہن، بدن، بطن، زخن، حضور کے اعضاء، حضور کی ذات، حضور کے کلمات، میرے نبی کے متعلقات، میرے نبی کے منصوبات، حضور کے حسن و جمال، حضور کے صحابہ و آل، حضور کے ابوبکر و بلال، حضور کے عینین و شفتین، حضور کی زہرا، حضور کے حسنین۔ بھائی بس ذکر حضور کی ذات و صفات و متعلقات کا ہو، جب بھی ایسا ذکر ہو ہم اہل سنت و جماعت کے عرف میں اسے میلاد کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس کے مقدمے کے طور پر دیکھنا ہے کہ حضور کے یہ ذکر کی بہاریں کب سے شروع ہوئے۔ آج میں کچھ پیکج لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ دل میں حضور کے عشق کی اگر تڑپ ہے نا تو آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ ہمارا پھر اور کچھ نہیں بندہ کہہ سکتا، پھر بندہ یہی کہتا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ ایک اجتماع کو بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت میں اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن چونکہ مقدمہ میلاد کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور کے اس میلاد کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے۔ یعنی حضور کی عظمت کے اظہار اور حضور کے ذکر کے پرچار کی یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ کتنی پرانی ہے؟ اللہ قرآن میں یاد کروا رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پکا وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے تمہیں کتاب و حکمت سے نوازنا ہے، میں نے تمہیں شان نبوت دے کر بھیجنا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آئے گا کہ جو کچھ تمہیں دیا ہوگا وہی اس کی تصدیق کرے گا۔ اگر آپ اس جملے مصدق لما معکم کو غور سے سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی کی عظمت و شان کے سامنے سب سر جھک جائیں گے۔ آپ سمجھئے مصدق لما معکم ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ جو کسی سند کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کے آئی ڈی کارڈ کو ہر بندہ تصدیق نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ کوئی 16ویں 15ویں اسکیل کا آفیسر ہو جس کی اسٹیمپ سے آپ کا شناختی کارڈ اٹیسٹڈ ہو، یا جو آپ کی سند ہے میٹرک ایف اے وغیرہ کی، وہ جس کی جتنی بڑی نوکری ہوتی ہے، جتنا بڑا محکمہ ہوتا ہے، جتنی بڑی سیٹ ہوتی ہے، کاغذات کی اتنی بڑی اتھارٹی سے تصدیق کروانا ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے چھوٹی موٹی ملازمت، وہ 16ویں گریڈ کا افسر بھی اسٹیمپ لگا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہو کہ اگر کسی بڑے اوپر والی ملازمت پہ کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں جی 18ویں گریڈ کا افسر کوئی نہ کوئی جناب ہو کہ جو اس کو اٹیسٹ کرے، تب جا کر وہ آپ کی سند قابل قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا نبی کی شان دیکھنی ہے، حضور کی شان دیکھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبیو میں تمہارے پاس اپنا وہ رسول بھیجوں گا مصدق کل ما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کی مہر لگائے گا، وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ غور کیجئے ذرا، کسی کی پاور ہوتی ہے سند کی تصدیق کرنا کہ اصل بمطابق ہے، نقل بمطابق ہے، اصل ہے، بس وہ یہ تصدیق کر دیتا ہے، یہ اور ڈاکومنٹس تصدیق کرتا ہے۔
زہرا کا بابا حسنین کا نانا وہ ہے کہ وہ انبیاء کے ہر فضیلت و ہر کمال کی تصدیق کرنے والا ہے. مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا. تو کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے. پھر فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ جو میں نے تم سے پکا وعدہ لیا اس پر تم اقرار کرتے ہو؟ ذرا جا. قالوا اقررنا، سب بولے مالک ہم اس پر اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فرمایا تم بھی گواہ رہو میں بھی گواہوں میں سے تمہارے ساتھ گواہ ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر فاشهدوا کا حکم فرشتوں کو ہے. رب نے فرمایا فرشتوں اب تم گواہ رہو، ان میں سے سب نے میرے یار کی ایمان اور خدمت کی عہد شادی عہد کر لیا ہے. وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم میں سے اگر کسی نے میرے یار سے اس کے بعد منہ پھیرا وہ فاسق ہو جائے گا. یہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کو جمع کیا اور ان انبیاء سے یہ عہد لیا اور اپنے نبی کی آمد کا ایک پیغام دیا. پتا چلا کہ میرے تیرے رسول کی آمد مقدمے کے طور پر بات ہو رہی ہے نا، میرے تیرے نبی کی آمد یہ ایک حادثاتی امر نہیں کہ جو اچانک مارز وجود میں آ گیا. یہ اس قدر محتمم امر ہے، یہ ایسا اہتمام شدہ امر ہے کہ ابھی کائنات کے اندر اجسام نہیں آئے، ارواح کا عالم ہے. رب ارواح انبیاء کو بلا کر اکٹھا کر کے ان کے سامنے بھی اپنے یار کی عظمتیں بھی بیان کر رہا ہے اور اپنے محبوب کی آمد کے انتظامات کے حوالے سے اپنے محبوب کے کلمے کی بات بھی کر رہا ہے اور اپنے محبوب کی نصرت کی بات بھی کر رہا ہے.